پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ مدینہ طیبہ میں دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لاکھوں عاشقان رسول نے پوری مذہبی عقیدت و احترام سے عیدوں کی عید آقائے دو جہاں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں، لبوں پر درود و سلام اور آنکھیں نم دیدہ کے ساتھ خوشیوں کی باسعادت گھڑیوں میں اس وقت ہیں، اور اہل پاکستان ان گھڑیوں کو پانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ دعا ہے آئندہ سال تمام عاشقان رسول کو یہ مبارک ساعتیں اللہ کریم اپنے دربار کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کے دربار میں نصیب فرمائے، آمین۔ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اسلام کو مبارک ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو لائیو ڈیجیٹل نیوز پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں مدینہ طیبہ کی فضاؤں سے آپ سے مخاطب ہوں، جبکہ گزشتہ ہفتے جدے سے آپ سے رابطے میں رہا۔ گزشتہ 2-2.5 عشروں میں سول ہسپتال کراچی کی انتظامی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو ڈاکٹر کلیم احمد بٹ، ڈاکٹر فتح محمد راجپوت، پروفیسر ڈاکٹر نوشاد احمد شیخ، پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی جیسے مریض دوست باصلاحیت انتظامی افسران کے زیر انتظام سول ہسپتال کارکردگی اور ترقی کے اعتبار سے اپنی تاریخ کے سنہری دور سے گزرا ہے۔ آج یہ اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں کرپشن کا مینارہ، نور کی شہرت رکھنے والے فہیم چاچڑ جیسے لوگوں کا یہ کارنامہ ہے کہ بندر کے ہاتھوں ناریل آ گیا ہے، اور یہ غریب مریضوں کی بدقسمتی ہے کہ صرف شعبہ حادثات میں آج ہنگامی طبی امداد کے لیے آنے والے مریض 24 گھنٹے سے 72 گھنٹے تک نجی نرسنگ اسکولوں کے زیر تربیت میل نرسوں کے ہاتھوں میں تختہ مشق بنے رہتے ہیں، لیکن ہسپتال میں ہوتے ہوئے ان کا علاج معالجہ نہیں ہو پاتا ہے، اور شعبہ حادثات کے ڈاکٹروں کی توجہ ہنگامی طبی امداد سے زیادہ
مخصوص میڈیکل اسٹوروں کی کمیشن والی دوائیں لکھنے پر زور ہوتا ہے، اور چند سال پہلے تک محکمہ صحت کے سرکاری کوارٹر میں رہنے والا ایم ایس آج ذاتی ویگو استعمال کرنے والا سول ہسپتال کا ایم ایس کی عیاشیوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ پاکستان کے بجائے یورپ سے کرواتا ہے۔ کہاں ہے ایف بی آر؟ کہاں ہے آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے والوں کو پکڑنے کا ادارہ قومی احتساب بیورو نیب؟ کیا یہ غریب قوم پاکستان کے لوٹ مار حکمرانوں اور کرپشن کرنے والے افسروں کے لیے قائم ہوا تھا؟ ان لوگوں کو کب قانون کے دائرے میں لایا جائے گا؟ کورنگی ہسپتال کے سیمینار والی فلم سول ہسپتال میں فلاپ ہو چکی۔ یہ کام منسلک میڈیکل یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کا ہے۔ اس آئی واش ڈرامے سے بخاری کلینک والوں کی کارکردگی کو 4 چاند نہیں لگائے جا سکتے ہیں۔ آج تک اربوں روپے کے بجٹ رکھنے والے سول ہسپتال کے گریڈ 17 کے اکاؤنٹ آفیسر کی اسامی کو ڈاکٹر خالد بخاری نے کیوں خالی رکھا ہے، اور انہوں نے اسے پر کرانے کے لیے اپنی سرکاری اور انتظامی ذمہ داریوں کو کہاں تک پورا کیا ہے؟ وہ اس کا جواب دیں۔ گزشتہ دور کی ادویہ چوری کا حساب پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خود خریدی جانے والی دواؤں میں انہوں نے کتنا کمیشن اب تک بخاری کلینک پر وصول کیا، یہ حساب کون پیش کرے گا؟ اور پھر من پسند کمپنیوں سے جو ڈیل کے عوض کمایا اور کھایا گیا ہے، وہ باتیں عوام کو اور ارباب اختیار کو کون بتائے گا؟ ناظرین کرام، اسی طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ڈرامہ کراچی اپنے قیام سے جب تک یہ قومی صحت کا ادارہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی کے زیر انتظام رہا، آج کے مقابلے میں حکومت سندھ کی جانب سے ملنے والے فنڈز بھی کہیں کم ہوتے تھے۔ اس کم فنڈز کے باوجود بروقت مفت طبی سہولیات کی فراہمی اس ادارے کی ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت رہی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، پیچیدہ آپریشن کے حامل مریضوں کو غیر ضروری انتظار کے عذاب کی فہرست میں رکھنے کے بجائے ترجیحی بنیادوں پر ایسے مریضوں کے علاج معالجے کا خود کار نظام موجود تھا۔ کسی کو سی ای او سے رابطہ کرنے کی یا سفارشی فون کرانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ شرح اموات کا ریکارڈ طبی قوانین کے مطابق تھا۔ ٹینڈر میں آئینے کی مانند شفافیت، طبی اور نیم طبی عارضی ملازمین کی بھرتیوں کا عمل، میرٹ پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کے اعلیٰ اصولوں پر مبنی پالیسی تھی۔ یہ صورتحال صحت مافیا کے ڈان کے طور پر فہیم چاچڑ، ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ، جو سول سروس رولز کے برخلاف آج بھی محکمہ صحت سندھ میں جوڑ توڑ کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، ان کی قانون شکنی کا نوٹس لینے والا آج تک سندھ میں کوئی چیف سیکریٹری نہیں آیا جو مظلوم غریب مریضوں اور محکمہ صحت کے فرض شناس ملازمین کو ان سے نجات دلا سکے۔ انشاءاللہ وہ گھڑی قریب ہے۔ ظلم، ناانصافی، لاقانونیت بالآخر انجام کو اور ان تمام الزامات کے اندر ملوث لوگ مکافات عمل کو ضرور پہنچیں گے۔ آج ٹراما سینٹر
علاج معالجے اور انتظامی طور پر جو کچھ ہے اس کا تعلق صحت مافیا اور کمزور سیاسی چھتری کا وہ گٹھ جوڑ ہے جسے بچانے کے لیے اب سونے کا تاج کسی پوشیدہ شخصیت کے سر پر رکھ کر اسے بھی ہمیشہ کے لیے مستند داغدار بنانے اور کسی نامور خاتون کے گلے میں سونے کا میڈل ڈال کر سابقہ اپنی لوٹ مار کو دریا برد اور مستقبل کی ہوش ربا لوٹ مار کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے نئے ہوٹل میریٹ کے بجائے پرانے ہوٹل میں ڈرامہ کام کا منصوبہ عنقریب کیا رنگ لاتا ہے اس کے لیے انتظار فرمائیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔